अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1997 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन था, क्योंकि बार बार के मार्शल लॉ के दरमियान कायम होने वाली जमहूरियत अब इंतहाई ज़ाती सियासी मफादात के दरमियान रास्ता बनाने में मुश्किलात का शिकार थी। वो असम्बली जिसे 5 साल चलना था, वो हर दूसरे साल में टूट जाती थी। सिर्फ 8 बरस में कौमी असम्बली 4 बार बरतरफ हो चुकी थी। पाकिस्तान को 21वीं सदी में दाखिल होने के लिए मजबूत सियासी हुकूमत चाहिए थी, जो कि नहीं बन पा रही थी। ऐसे में आवाम को 1997 के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थीं, लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी मौजूद था और इस खिलाड़ी को चिराग थमा दिया गया था। 1997 के इलेक्शन में पोलिंग से पहले ही एक बात आम कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून वाज़िया अक्सरियत हासिल कर लेगी। वजह ये थी कि साबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी अवामी सतह पर बहुत गैर मकबूल हो चुकी थी। खास तौर पर सिंध में मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को बहुत बददिल कर दिया था। मजीद ये कि निगरान हुकूमत का एहतसाब बुरी तरह पीपल्स पार्टी को कुचल रहा था। मीडिया करप्शन कहानियों से भरा पड़ा था और इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा जेलों में कैद थे। जमात इस्लामी इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी थी और मैदान में कौमी सतह की सिर्फ एक ही पार्टी मौजूद थी और वो थी नून लीग। मुस्लिम लीग नून की फतह का तासुर इस वजह से भी आम था कि उनके जलसों में लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ ग्रुप पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने उनकी हिमायत कर रखी थी, जबकि पंजाब में मसवी हल्के खसूसन सिपा सहाबा भी नून लीग को सपोर्ट कर रही थी। तो बज़ाहिर मैदान साफ था, लेकिन ये इतना भी साफ नहीं था, क्योंकि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी भी आ चुका था, जिसका नाम था इमरान खान। दोस्तों, इमरान खान पंजाब से थे और नवाज शरीफ के मजबूत हलकों में उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ बहुत बड़ी फतह चाहते थे, जिसके रास्ते में पीपल्स पार्टी के बाद अब पंजाब से इमरान खान एक बड़ी रुकावट साबित हो सकते थे। वो इसलिए कि इमरान खान का वोट बैंक भी इन्हीं हलकों में था, यानी शहरी पंजाब के इलाके जहां नून लीग इमरान खान को खतरा समझ रही थी। वहीं इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें अपनी कामयाबी का किसी तौर पर यकीन नहीं था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब वो खुद ये बात जानते थे, तो फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे थे? तो इसकी 3 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि इमरान खान के जलसे बहुत शानदार हो रहे थे। दूसरी ये कि उन्हें लगता था कि बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के फेल होने के बाद तरक्की पसंद जमात का एक बड़ा खुला पैदा हो गया है, और अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन में कूद पड़े तो पीपल्स पार्टी के नाराज वोटर्स को मनाकर पोलिंग बूथ तक लाना मुमकिन होगा। उन्हें जमात इस्लामी के बाइकआउट से भी फायदा पहुंचने की उम्मीद थी, क्योंकि जमात इस्लामी का सूबा सरहद यानी केपीके में बड़ा वोट बैंक था और दोस्तों, ये इलाका इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन तीसरी वजह, जिसको इमरान खान ज़ाती तौर पर सबसे अहम वजह समझते थे और इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया था, वो है करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम। वो चाहते थे कि इलेक्शन चाहे वो जीतें या हारें, लेकिन इंतखाबी मुहिम के नतीजे में वो करप्शन के खिलाफ भरपूर आगाही पैदा कर सकें और इसी बहाने पार्टी भी ग्रोस रूट लेवल तक मुनज़्ज़म हो जाए। इमरान खान जलसे करते जा रहे थे और नून लीग की परेशानी बढ़ती जा रही थी। नवाज शरीफ के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 5 साल पहले उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत भी दे चुके थे। अस्पताल फंडिंग में भी नवाज शरीफ ने इमरान खान की बहुत मदद की थी, और जब शौकत खानम अस्पताल में धमाका हुआ तो इमरान खान ने बेनज़ीर की बजाय नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। तो इसलिए नवाज शरीफ ने इमरान खान से मुकाबला करने के बजाय उन्हें समझा बुझाकर साथ मिलाने के बारे में सोचा। और दोस्तों, इसी उम्मीद पर उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा कि अगर पीटीआई उनके साथ मिल जाए और इलेक्शन लड़े तो वो उनको 20 सीटें दिलवाएंगे, यानी 20 हलकों में उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएंगे या नून लीग पीटीआई के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। 6 माह पहले बनने वाली पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी ऑफर थी। ये पेशकश कितनी पुरकशिश थी, इसका अंदाजा यूं लगा लें कि नवाज शरीफ ने सिंध में अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप को भी ये ऑफर नहीं की थी। लेकिन इमरान खान ने ये ब्लॉकबस्टर पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को करप्ट समझते थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से इत्तेहाद का मतलब था कि वो अपने असूलों पर समझौता कर लें। उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ की पेशकश ही नहीं ठुकराई थी, बल्कि नवाज शरीफ की मुबैना करप्शन पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिससे नून लीग को दिफाई पोजीशन लेना पड़ी। और यहीं से इन कायदीन के दरमियान तलखी की वो शुरुआत हुई जो वक्त के साथ साथ शदीद से शदीद तर होती चली गई। यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद इमरान खान नवाज शरीफ को
ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارنے لگے، جب تک میرے میں خون ہے میں اس گیدڑ شریف کا مقابلہ کروں گا۔ دوستو، نواز شریف کے لیے عمران خان کا انکار اور ان کے سخت بیانات اعلان جنگ کے مترادف تھے۔ ان کی پارٹی نے عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان چونکہ کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو کی طرح ان کے خلاف کرپشن کے روایتی الزامات نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نون لیگ کی اس الجھن کی سلجھن تھی آئین کا آرٹیکل 62-63۔ پاکستان کے آئین کے ان شقوں کے تحت کوئی بھی شخص اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا لازمی شرط ہے، یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا اس کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں اور یہ ثابت ہو جائیں تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا یا نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتے ہی اعلان کیا کہ وہ نون لیگ کے امیدواروں کو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزاریں گے، اور اپنے متعلق بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جس عدالت میں چاہیں انہیں لے جائیں، ان کا دامن صاف ہے۔ دوستو، نواز شریف خود کو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزارنے کے لیے اس لیے تیار تھے کیونکہ اب وہ عمران خان کو بھی اسی بھٹی سے گزارنا چاہتے تھے۔ عمران خان چونکہ سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی اور سٹار کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ تلاش کرنا جسے غیر اخلاقی ثابت کیا جا سکے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ تو ہوا یوں کہ دسمبر 1996 میں برطانوی اخبار دی مرر میں سیتا وائٹ کا ایک مطالبہ شائع ہوا کہ کپتان 4 سالہ ٹیریان وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کریں۔ انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی کہ ٹیریان وائٹ کو ٹیریان خان لکھنے کی اجازت دی جائے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہیں۔ جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا اور جب یہ خبر شائع ہوئی تو پاکستان میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اس خبر کی ٹائمنگ دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیتا وائٹ کو 50 لاکھ روپے کی رقم دے کر عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ کرنے کے لیے اکسایا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت تو نہیں ملا، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ اس خبر کو نون لیگ نے استعمال خوب کیا۔ دوستوں، نون لیگ کی طرف سے اخبارات کو اس انگریزی اخبار کے تراشے بھیجے گئے جنہیں اردو اخبارات میں 6 سرخیوں کے ساتھ چھاپا گیا۔ جب خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات میں اسے بہت زیادہ کوریج ملی۔ پہلے نون لیگ نے اس خبر کو اخبارات کے ذریعے ہر جگہ پھیلایا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر نون لیگ نے آئین کی شق 62-63 کی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر دیا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جائیداد درست طور پر ظاہر نہیں کی اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث رہے، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ بہرحال عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کی کوشش ناکام رہی۔ سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا۔ اس وقت تو نون لیگ عمران خان کو آرٹیکل 62-63 میں نااہل کروانے میں ناکام رہی، لیکن دوستوں قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ 2017 میں نواز شریف خود اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہو گئے۔ دوستو، عمران خان کو سیتا وائٹ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مذہبی حلقوں میں عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عمران خان ایک یہودی خاندان سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، اس لیے انہیں ووٹ دینے کا مطلب ہے اسلام اور پاکستان سے غداری۔ حالانکہ جمائمہ یہودی نہیں عیسائی تھی اور اب عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہ وضاحت نون لیگ کے حامیوں نے تسلیم نہیں کی۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئی کہ پی ٹی آئی کو ان سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بڑھ چڑھ کر عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اور انہیں یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ نواز شریف تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ یہودی لابی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پاؤنڈز اور ڈالرز کا سیلاب لا رہی ہے۔ اخبارات میں 4 کروڑ پاؤنڈز کے چیک کی تصاویر بھی شائع ہوئی، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چیک جمائمہ کے والد نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے۔ دوستو، جمائمہ چیک کی خبروں کو مسترد کرتی رہیں، لیکن پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کو دیکھیے تو الزامات بہت تکلیف دہ تھے، اتنے تکلیف دہ کہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دینا بھی کم کر دیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو شکایت کی کہ ان کی ذاتی کردار کشی بند کروائی جائے، اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن جہاں جمہوریت بھی گھٹنوں پر چل رہی ہو وہاں الیکشن کمیشن کیا کرتا؟
ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات کی بوچھار تھی تو دوسری طرف ان کے دروازے پر ٹکٹیں لینے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ ہم عمران خان نے اپنے جلسوں کا آغاز بڑے پراعتماد انداز میں کیا اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے بھی بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ خان بھی خواتین کے جلسوں سے خطاب کرتی تھیں اور وہ بھی اردو زبان میں۔ وہ اکثر کہتی بھی تھی کہ ابھی اردو سیکھ رہی ہوں، اس لیے اگر کوئی لفظ یا لہجے میں غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے۔ جب سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہونے کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی کو بلے کا نہیں بلکہ چراغ کا انتخابی نشان ملا۔ اخبارات میں سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے دلچسپ کارٹون بنائے گئے جس پر عمران خان اپنے چراغ کو جادو کا چراغ سمجھتے ہوئے دکھائے گئے۔ عمران خان نے پہلے الیکشن ہی میں نواز شریف کو ان کے حلقے NA95 سے چیلنج کر دیا، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی ذاتی جیت کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ دوستو، عمران خان کے مطابق نگران حکومت اور صدر لغاری نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ 3 فروری 1997 کو پولنگ ہوئی۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، چھٹی کا دن تھا اور شاید بہت سے لوگ سحری کھا کر سو بھی گئے ہو۔ جو بھی تھا، بہرحال دن چڑھے تک اکثر پولنگ بوتھ سنسان پڑے رہے۔ دوپہر میں لوگ نکلے بھی تو اتنی کم تعداد میں کہ ووٹ ریشو جو 1990 میں 45% تھی 36% تک رہ گئی، یعنی عوام انتخابات میں دلچسپی کھو رہے تھے۔ الیکشن کا نتیجہ حسب توقع نواز شریف کے حق میں آیا۔ وہ 203 میں سے 134 نشستیں جیت گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 18 نشستیں آئی تھیں۔ تحریک انصاف نے بھی 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور عمران خان دونوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں اس الیکشن کے بارے میں لکھا کہ رمضان المبارک کی وجہ سے پولنگ ایجنٹ ووٹنگ کے بعد افطاری کے لیے چلے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں نون لیگ کے حامیوں نے بڑی تعداد میں جعلی ووٹ ڈالے۔ یہی نہیں، عمران خان یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جب پولنگ عملے نے اپنی سیٹیں چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فوجی جوانوں نے انہیں زبردستی افطاری کے لیے بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج اس لیے بھی پولنگ بوتھ پر موجود تھی کہ یہ الیکشن بھی فوج کی نگرانی میں ہو رہے تھے۔